الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے دنیا میں اصل میں جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم سب لوگ اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالی کا ذکر کریں، اور اپنے اعمال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، جسم کے ذریعے، تمام کے تمام قوت جو اللہ نے عنایت فرمائے ہیں، اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں۔ آنکھیں کسی چیز کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں، اور اللہ کی صنعت اور اللہ کی کارکردگی اور اللہ تعالی تک پہنچنے کا علم اس نظر کے ذریعے حاصل ہو۔ انسان جب دیکھے تو اپنی نظر کو اللہ کی یاد کے لیے استعمال کرے۔ ایک آدمی ہاتھی دیکھتا ہے، گھوڑا اور اونٹ دیکھتا ہے، اور یہ تمام بڑی بڑی چیزیں اپنے دکھائی دینے میں بہت آسان ہیں۔ اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی کا دل دیکھا جائے، اس کے پھیپھڑے دیکھے جائیں اور ان کے جسم کو چیرا جائے تو سب چیزیں بڑی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہی معاملہ آپ ایک چھوٹی سی چیونٹی کے ساتھ کریں تو چیونٹی میں یہ چیزیں اتنی باریک ہیں، زندگی اور حیات اس میں شامل ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے، لیکن وہ چیز ہمیں سامنے دکھائی نہیں دیتی۔ تو آدمی جب اس طرح غور کرتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے اللہ کی معرفت کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی زبان بھی اللہ نے دی تھی، اور اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے مجھے یاد کرنا، اور پھر اسی طرح اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، اصل میں تمام صلاحیتوں کی منتہا ایک ہی ہے، اور وہ ہے وہ بات جو سب سے پہلے عرض کی گئی کہ اللہ کی یاد۔ اور اللہ تعالی نے اپنی یاد کے مختلف طریقے انسانوں کو سکھائے۔ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ اسے اپنی فکر کے ذریعے یاد کرتے ہیں، اور انسان کی فکر عقیدے پر جو مبنی ہوتی ہے وہ اللہ کی حقیقی یاد ہے کہ آدمی اپنے عقیدے میں اللہ کی وحدانیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ختم نبوت کو، اور قیامت اور تقدیر اور قبر کا عذاب، ان تمام چیزوں کو رکھتا ہے اور ان کا اقرار کرتا ہے، تو یہ باتیں اسے فکر کے ذریعے اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ ایسے ہی کوئی آدمی، اللہ نے اسے پیسہ اور مال دیا ہے، اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اگر وہ حلال اور جائز پیسہ ہے تو یہ اس پیسے کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ الغرض جتنی بھی صلاحیتیں، اسباب اور وسائل انسان کے پاس ہیں، ان سب چیزوں کو آدمی لگا دے، جھونک دے، اور اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالی کی اسی یاد کے ذریعے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد کے ذریعے انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جو اپنی یاد پاک پر اتنا نوازتی ہے کہ انسان کے تینوں جہان ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک جہان تو یہ دنیا ہے، اور دوسرا جہان انسان مرنے کے بعد قیامت میں پہلے اٹھنے تک، قیامت سے پہلے
یہ جو درمیان کا برزخ کا دور ہے یہ پورے کا پورا ایک جہان ہے. قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کی انعامات برحق ہیں، اور جو آدمی اس دنیا سے مر جاتا ہے وہ آخرت کے دن میں اٹھنے سے پہلے پہلے قبر کے جن مراحل سے گزرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی یاد سے انسانوں کو آرام اور سکون سے گزرواتی ہیں، اور اگر اللہ کی یاد نہیں کرے گا تو پھر یہ دونوں جہان اور اس کے بعد تیسرا جہان جو آخرت آ رہا ہے اس میں مشکلات پیش آئیں گی. اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی یاد کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کا تذکرہ کیا جائے، اور خدا کے نیک بندوں کے تذکرے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں کو کہتی تھیں کہ تم لوگ جب بھی بیٹھو دین کی باتوں کا ذکر کرنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کر لیا کرو، اور انہوں نے کہا وہ ایسا شخص تھا کہ اس کے ذکر پر برکتیں نازل ہوتی تھیں. اللہ تعالی نے انہیں اپنی یاد کے لیے چنا تھا، اور یقیناً وہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حکومت دی اور طاقت دی اور عہدہ دیا، اور آپ دیکھیے اس طاقت اور عہدے کو انہوں نے اللہ کے لیے استعمال کیا. یہ اللہ کی یاد کا ایک طریقہ تھا جو اللہ نے انہیں الہام کیا تھا. اتنی غربت تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے والد لوگوں کے اونٹ چراتے تھے، اور خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے بچپن میں لوگوں کے اونٹ چراتے رہے ہیں، اپنے اونٹ چراتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھیں ان صلاحیتوں کی بنا پر یہ مقابلے میں شریک ہوتے تھے، اور کشتی ہوا کرتی تھی اربوں میں سالانہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا صحیح جسم اللہ نے عنایت فرمایا تھا کہ بڑے سے بڑا پہلوان ان کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا. اور ایسے ہی گھوڑا دوڑانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے ماہر تھے کہ چلتے گھوڑے پر بھاگتے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے تھے، اور پھر ایک دم جست لگا کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں عکاظ کا جو میلہ ہوتا تھا اس میں جو پہلے نمبر پہ آتے رہے ہمیشہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے. اور حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک سال کو یہ تشریف نہیں لائے اس میلے میں تو عربوں کے جو شاہ سوار آئے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے سے بار بار پوچھتے تھے کہ اس مرتبہ عمر نہیں آیا. پھر ان کے قبیلے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ تجارت اس نے کرنی شروع کر دی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاجر بھی بہت اچھے ہوئے، اور جس دن آخری دن تھا میلے کا اس دن وہ اپنے سامان تجارت جہاں بھی فروخت خرید کرنی ہوگی سب کچھ کر کے پہنچے. اور عکاظ کے میلے میں ان کے دوست کہتے ہیں کہ وہ آئے اور مقابلے میں شریک سب سے آخر پہ ہوئے، اور سب سے پہلا انعام انہوں نے پایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی، اور پھر دیکھو اللہ نے کہاں سے اٹھایا، کس غربت کے خاندان اور گھر سے، اور خدا کہاں تک انہیں لے گیا حتیٰ کہ وہ امیر المومنین بن گئے. تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جب تم اللہ کے اچھے بندوں کو یاد کرو تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کرو، اس کے ذکر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ایسی ہی بہت سی چیزیں ملیں گی کہ قرآن و حدیث میں اس مضمون کی آیات اور اس مضمون کی احادیث کئی جگہ آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کے ذکر پہ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. چاہے ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہو اور خواہ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہو، لیکن یہ ایک ایسا متفقہ مسئلہ ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے جو مختلف طریقے ہیں اور اللہ کے ذکر کے، اللہ کے اچھے بندوں کے ذکر کے، تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی شخص اور کوئی ہستی اس بات کا استحقاق رکھتی ہے
کہ کثرت سے ان کا ذکر کیا جائے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار ان کا تذکرہ فرمایا ہے، بہت بلند و بالا الفاظ اور بہت شاندار آیات اللہ نے ان کی حمد میں، اللہ تعالی نے ان کی تعریف میں، ان کی ثنا میں نازل کی ہیں۔ اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں، اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے یہ درخواست کرتے رہیں کہ اپنے خاص انعامات، مہربانیاں اور نوازشات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال رکھے۔ وہ آیات جن میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے، ان میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ اعراف میں 9ویں پارے کی ایک آیت ہے، اور اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ لوگ جو تابع ہوتے ہیں، پیروی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلے ان کے لیے رسول کا لفظ ارشاد فرمایا، اس کے بعد نبی کا لفظ ارشاد فرمایا، اس کے بعد تیسری بات یہ فرمائی کہ الامی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، بظاہر انہوں نے کہیں تعلیم نہیں پائی، اللہ نے کہا جو اس ہستی کے پیروکار ہیں، جو اس ہستی کے پیچھے چلتے ہیں، اب ان کو کیا ملے گا؟ یہ تو بات بالکل آخر پر آ گئی۔ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحیح، اتنی زبردست تعریف اللہ نے فرمائی ہے کہ ایسی پورے قرآن کریم میں دوسری آیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ اس کی صداقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم نہیں پائی، دیکھو 40 برس کے بعد یک بیک اس کی زبان سے کتنے حکمت پر مبنی کلمات نکلتے ہیں۔ ہم نے اسے چنا ہے، ہم نے اس کی طرف وحی کی ہے، وہ ہمارے پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور رسول کا لفظ پہلے استعمال فرمایا، پھر بتایا کہ وہ نبی ہیں، انہیں خبر دی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے ساتھ علم کا تعلق جوڑا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہزاروں نہیں لاکھوں صفات بھی ہوں تو ان کی تمام صفات مبارکہ ایک طرف، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی صفت مبارکہ ایک طرف۔ اللہ نے اتنا علم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو اتنا علم اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ تعالی کی صفت علم کا مظہر کامل تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کی وجہ سے جہان میں علم کی روشنی پھیلی، انہی کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی راہ ملی، انہی کے بتلانے سے لوگوں کو خدا کی معرفت نصیب ہوئی۔ انسان بہت گمراہی میں جا رہا تھا، انسان انسانوں کا دشمن تھا، اور انسان انسانوں کے گلے کاٹ رہا تھا، انسان اپنے جیسے انسانوں کو زندہ درگور کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور عبد المطلب کے یہ یتیم پوتے مدینہ منورہ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں سلطنت قائم ہوئی، اور وہ سارے ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے طے تھے، اور جسے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ علم کی روشنی تھی جو انہوں نے اس پوری کائنات میں تقسیم کی، اور علم بھی وہ جو خالصتاً انسانوں کی فلاح و بہبود پر مبنی تھا۔ اللہ نے اپنی ذات پاک اور اپنی صفات عالیہ کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایک ایک حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ کئی کئی علوم کے ابواب کھولتا ہے، اور اہل نظر اور اہل دانش جانتے ہیں کہ علم، معرفت، دانش مندی سب کے سب جھکے ہوئے تھے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ نے اس کے باوجود فرمایا کہ الامی، کہ وہ نبی، وہ ہستی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے دنیا میں بظاہر کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اور دیکھو جس کو پاتے ہیں
تورات میں اپنے پاس لکھا ہوا، یعنی تورات میں ہم نے ان کی بشارت دی تھی، ہم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس طرح ایک ہستی آخر پہ آئے گی، ہمارا محبوب اور ہمارا رسول اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کے لیے فرمایا تھا کہ تورات میں ہم نے ان کے متعلق کہا تھا، والانجیل، اور انجیل میں بھی ذکر کر دیا تھا۔ پھر انجیل میں کیا ذکر کیا تھا؟ اس کو ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کے زبانی بتا دیا کہ ہمارے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی طرف آنے والے ہیں، لوگوں کو گمراہی سے نکالیں گے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر چلیں گے۔ اور پھر قرآن نے خود بھی بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام اپنی امت کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ صف میں 28ویں پارے میں 61 نمبر سورت ہے سورہ صف، اور اس کی 6 آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا قاصد پیغمبر رسول علیہ السلام بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت آفاقی نہیں تھی، پوری کائنات کے لیے نہیں تھی، نہ وہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ پوری کائنات کو اپنی نبوت کی دعوت دیں اور ان سب کو عیسائی بنا دیں، نصرانی بنا دیں۔ وہ تو خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے اور بس، تو بنی اسرائیل کے لیے وہ پیغمبر تھے علیہ السلام۔ انہیں اللہ تعالی نے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مبعوث نہیں فرمایا تھا، ان کی نبوت ایک خاص گروہ کے ساتھ منسلک تھی جس کا نام بنی اسرائیل ہے، اور ان کے علاوہ بنی اسرائیلیوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کی طرف وہ مبعوث کیے گئے ہوں۔ اس کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو آفاقی ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں، اور پھر صحیح متواتر احادیث سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اب انہیں اس امت کی طرف بھیجے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پہ وہ اس امت میں آئیں گے، اور امت میں حالات اتنے بگڑ جائیں گے، دنیا میں اتنی خرابی پھیل جائے گی کہ گویا وہ تقاضا کرے گی کہ کسی نبی کو آنا چاہیے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اسی پرانی نبوت کے ساتھ بھیجے جائیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا میری امت کیسے تباہ ہو سکتی ہے جس کے آغاز میں ہوں اور جس کے اختتام پہ مسیح علیہ السلام۔ تو انہوں نے خود بتایا کہ بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں، میں سچائی اور تصدیق بیان کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی یعنی تورات، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو آئیں گے مجھ سے پیچھے میرے بعد، اور ان کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری انہوں نے سنائی۔ اللہ نے کہا فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ واضح دلائل اور صاف دلائل کے ساتھ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت جادو ہے، صاف کھلا ہوا، اس کے معجزات جادو ہیں گویا کے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں محمد رکھا ان کے خاندان کنبے اور قبیلے نے، اور اللہ نے اس ہستی کا نام احمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سب کچھ اللہ نے جو کچھ ان میں صفات رکھی تھیں اللہ تعالی نے اس کا ذکر بار بار قرآن کریم میں کیا ہے، اور ارشاد ہوا کہ دیکھو انجیل میں بھی ان کا ذکر تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا یامرہم بالمعروف، اور وہ نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کیا کیا نیکیاں تم نے کرنی ہیں، کیا کیا اچھائیوں کے کام کرنے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑے سے بڑے اصول تک ساری کی ساری تعلیم اسی ہستی کی ہے۔ انہوں نے ہی دنیا کو سکھایا ہے، انصاف انہوں نے دنیا کو کرنا سکھایا، اور علم دنیا میں انہوں نے پھیلایا، ترقی کی راہیں انہوں نے دکھائیں۔ آپ دیکھیے تو صرف ایک ہستی کے گرد ساری کائنات اور سارے علوم کیسے گھومتے ہیں، جو کچھ ان کی زبان مبارک سے نکلا وہ حدیث کہلائی، اور حدیث کو جب ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا اچھا بھئی یہ حدیث کیسی ہے،
اس نے کس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اس سے آگے کس آدمی نے سنا تھا، اس سے آگے کس آدمی نے سنا تھا، پھر ہوتے ہوتے پورا اسماء الرجال بن گیا۔ اسماء الرجال بنا تو اچھا بھئی یہ آدمی کہاں رہتا ہے؟ مصر میں رہتا ہے، شام میں رہتا ہے، عراق میں رہتا ہے، فلاں جگہ ایک آدمی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بیان کرتا ہے، اچھا چلو اس کی خدمت میں پہنچ کر پھر سنتے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے مدینہ منورہ سے مصر ایک حدیث سننے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری ایک ہستی کی بات ہے جس کو سننے کے لیے سواریاں تیار کی جاتی ہیں اور جس کی بات کو سننے کے لیے مسافتیں طے ہوئی ہیں، تو پورا ایک عظیم الشان علم وجود میں آ گیا جس کو ہم کہتے ہیں اسماء الرجال۔ پھر اس ہستی نے جو کچھ کہا تھا لوگوں کو کہا کہ اس کو نافذ کرو۔ جب نفاذ کا وقت آیا تو حکومتیں بنی، خلافتیں بنی، یہ اس ایک ہستی کے گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ پھر مسلمانوں نے ہر شعبے میں ترقی کی، بنیاد اس ہستی نے رکھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ سفر کرو، اس نے کہا تھا کہ اللہ کا پیغام دور دور تک پہنچاؤ، اس نے بتایا تھا کہ کس کس طرح تم نے زندگی کو اصولوں پر مرتب کرنا ہے۔ شہر کہاں تک پہنچے گا؟ مدینہ منورہ، تو بس اس کے بعد مدینہ منورہ میں آبادی نہیں ہونی چاہیے، نئے شہر بساؤ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نئے شہر بسائے۔ یہ جتنے علوم آپ کو نظر آتے ہیں اور فنون، یہ سب اس ایک ہستی کے تو گرد گھوم رہے ہیں۔ سو وہ اسماء الرجال وجود میں آیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے احادیث کو اور زیادہ سننے کے لیے سفر کیے، راستے ہموار ہوئے، حکومتوں نے راستے بنائے۔ یہ ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مرہون منت تھیں۔ مصنف عبدالرزاق کے جو تھے، عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث تھے، حدیث میں وہ کمال انہوں نے حاصل کیا کہ تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین، کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نہیں تھا جس کی زیارت کے لیے اتنے لوگ جاتے جتنے کہ عبدالرزاق کے لیے گئے۔ اور کچھ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے علاوہ تیسرا شخص نہیں ملتا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اور یمن میں جوک در جوک قبیلے جاتے تھے اور سواریاں کر کر کے جاتے تھے کہ کسی طرح جا کر عبدالرزاق رحمۃ اللہ سے ملیں۔ اللہ نے وہ مقام اس آدمی کو حدیث میں دیا تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تو گرد گھوم رہی۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ چیز اللہ کی کتاب ہے، یہ وحی ہے، اس کو پڑھا کرو، اس پر بحث کیا کرو، اس پر غور کیا کرو، اس کے لیے علم حاصل کیا کرو۔ تو ان کے کہنے سے دیکھیے پھر کیا ہوا، عربی زبان اس کے اصول اور قواعد بن گئے، صرف اور نحو کے ماہرین پیدا ہو گئے، وہ لوگ پیدا ہو گئے جو مفسر کہلائے، وہ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے تفسیریں لکھی اور قرآن کو علوم کی برتری حاصل ہو گئی۔ یہ سب چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے کہا یامرہم بالمعروف، وہ ان کو بتاتا ہے نیکی کے کام، اچھائی کے کام، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں کیا کرتا ہے؟ منکر یعنی برائی سے روکتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ حکمرانی سے لے کر ایک عام فرد واحد تک کی زندگی میں جتنے بھی برے کام کسی کے لیے ہو سکتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں کو منع کر دیا، ان سب کاموں کے متعلق بتایا کہ دیکھو یہ کام کرو گے اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کرو گے اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، یوں سے ہی کام کرنے ہیں اور اس کا تمہیں یہ فائدہ۔ عقل بھی سکھائی، کام بھی سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیکی کے کاموں کو جو سکھایا ہے، کتنی ہی احادیث ایسی ملیں گی جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر کام کر کے دکھایا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی انصار میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فسألہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ارشاد ہوا اما فی بیتک شیء، تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کپڑا ہے، اسے بچھا لیتا ہوں اور رات کو وہی اوڑھ لیتے ہیں ہم، اور بعض اوقات وہ کپڑا وہ چادر لپیٹ لیتے ہیں، تو گویا ایک چادر پہننے کے کام بھی آ جاتی ہے
اور اس کے بعد رات کو بستر کے کام بھی آ جاتی ہے. اور مٹی کا پیالہ، مٹی کا برتن، اس میں پانی پیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتینی بہما، دونوں لے آؤ. اور وہ دونوں لے کر چیزیں حاضر ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی ہے جو کر کے دکھائی کہ ایسے انسانوں کی مدد کیا کرتے ہیں. ارشاد ہوا من یشتری ھذین، کون ہے جو ان دو چیزوں کو خریدے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درہم سے زیادہ کوئی خریدتا ہے؟ 2 بار کہا. تیسری مرتبہ پھر فرمایا. ایک آدمی نے کہا میں 2 درہم میں خرید لیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اپنے دست مبارک میں لیے اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے. اور ارشاد ہوا کہ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا، 1 درہم سے کھانا خریدو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. اور یہ جو دوسرا ہے اس سے لوہے کے ایک آزار کے متعلق فرمایا جس کے ذریعے لکڑی کاٹی جاتی ہے. ارشاد ہوا یہ لے آؤ. تو وہ لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، اپنے دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا دستہ اس میں لگایا اس آلے میں. اور ارشاد ہوا کہ لے جاؤ اور جا کر درخت کاٹو جنگل سے اور انہیں تم بیچو اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا. کیسی تربیت ہو رہی ہے کہ ارشاد ہوا یہ کام کرو اور 15 دن تک میرے سامنے نہ آنا، میرے پاس نہ آنا. اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندی لگا دی تھی نا کہ 15 دن میرے پاس نہ آنا، ان کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو محبت تھی، جو تعلق تھا، وہ 15 دن اور 15 راتیں وہ کیسی گزری ہوں گی. ہر دن وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج کتنے دن گزر گئے ہیں، آج زیارت نہیں ہوئی، کب ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اور پھر اس شوق اور جذبے نے محنت پر ابھارا کہ میں محنت کروں تاکہ ان کے سامنے جاؤں تو کچھ بنا ہوا جاؤں. اور پھر اس کے بعد وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اس میں انہوں نے 10 درہم پیش کیے کہ یہ 10 درہم میں نے کمائے ہیں 15 دن میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے خریدو، کھانا خریدو. انہوں نے کپڑے خریدے، کھانا خریدا گھر والوں کے لیے، گھر کی ضروریات، زندگی کا سامان خریدا. تو ان سے ارشاد فرمایا ھذا خیر لک، یہ تیرے لیے زیادہ اچھا ہے، من ان تجی المسألۃ نقطۃ فی وجہک یوم القیامہ، بجائے اس کے کہ تو قیامت میں اللہ کے ہاں آتا اور تیرے چہرے پر مانگنے کا داغ لگا ہوا ہوتا. اس سے یہ زیادہ زندگی اچھی نہیں. ابو داؤد میں، نسائی، ترمذی میں تقریباً یہ حدیث ملتی جلتی ہر جگہ پر آئی ہے تینوں کتابوں میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کے کام تھے جو سکھائے لوگوں کو اور بتایا کہ کس طرح سوال دنیا میں کم کیے جا سکتے ہیں، کس طرح مانگنا اس کی بےخونی کی جا سکتی ہے، محنت اس کے ذریعے کیسے کمایا جاتا ہے، پیسہ اس کی قدر کیسے کی جاتی ہے. یہ ہے اللہ نے کہا وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاک چیزیں کھانے پینے کے متعلق ارشاد ہوا پاک چیزیں کھاؤ. ارشاد ہوا میں کبھی کبھی گھر میں داخل ہوتا ہوں یا مدینہ منورہ کے کسی راستے میں جا رہا ہوتا ہوں اور مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں کچھ کھاؤں، اور پھر میں ایک کھجور دیکھتا ہوں کھانے کے لیے، پھر میں اسے رکھ دیتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں ایسے نہ ہو یہ صدقہ ہو. اور اللہ نے منع کیا ہم لوگوں کو کہ ہم صدقے کا مال کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا طریقہ. تو ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو صدقے کا مال وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کس چیز کا؟ یہ اس بات کا کہ تم ایک تو حلال کھانا اور دوسرے پاک رہو. ان دونوں چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا، ثابت کیا، لوگوں کو دکھایا کہ کس طرح ہم لوگ ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں، کس طرح جو کھانا ہے اس کو حلال کر کے کھانا ہے،
یہ سب کی سب چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور اللہ نے بتایا ان کے متعلق وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگوں کو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے جائز قرار دیتے ہیں، حرام کام، فحاشی کے کام سب کو فرمایا، منع کیا کہ ایسے نہیں کرنا۔ اسی لیے قرآن بار بار یہ بات لوگوں کو بتاتا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں اور صحیح ہیں وہ تمہارے لیے صحیح ہیں، اور اگر تم اس صحیح فطرت کی راہ سے ہٹو گے تو دنیا بھی برباد کر لو گے، آخرت بھی برباد کر لو گے۔ قرآن کریم میں جہاں پر سورہ النساء میں 4 پارے کے آخر پہ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنے شادی اور نکاح اور اس قسم کے مسائل بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا ہے کہ دیکھو تم نے کس طرح اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، ظلم سے کیسے پاک رکھنا ہے، برائی سے کیسے پاک رکھنا ہے، یہ سب تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور بوجھ وہ انسانیت کے گلے سے اتارتا ہے۔ انسانوں پہ بوجھ بن گیا تھا، انسانوں پہ بوجھ اس وقت حکمران بن گئے تھے، انسانوں کے بوجھ وہ بن گئے تھے جو بادشاہ تھے، جو عوام کو جبراً اپنے دین میں داخل کرتے تھے، یہ سب چیزیں بوجھ بن گئی تھیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ بوجھ اور وہ سختیاں انسانوں سے دور کیں اور انسانوں کو ان زنجیروں سے نکالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم انسانیت کے لیے باعث بنی اس چیز کی کہ انسان آزادی کے ساتھ کسی دین کا انتخاب کر سکیں، انسان آزادی کے ساتھ اس کائنات میں جی سکے۔ بتایا کہ جو چیزیں تمہیں تنگ کرتی ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے دقت اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں، ہم انہیں ہٹاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے انسانوں کو پاک کیا، آپ نے اپنی تعلیم کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں آسان کی، اور اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کو جو خدا نے قرآن میں نازل کیے ہیں عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھے، اور پھر ارشاد ہوا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو پھانسیاں ان پر تھیں لوگوں پر، ان پھانسیوں کو دور کیا۔ بات بے بات لوگوں کے سر اڑا دینا، حکمرانوں کی اپنی تسکین کے لیے انسانوں کو سولی پر چڑھا دینا، یہ سب کی سب چیزیں تھیں وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو زنجیریں اور جو پھانسیاں انسانوں پر چڑھ گئی تھیں وہ اس انسان نے دور کی، اس ہستی نے دور کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی لڑکا، انسانوں کے ساتھ محبتوں کا اور شفقتوں کا عالم دیکھو۔ پتہ چلا وہ لڑکا بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر چلے گئے، دیکھا تو لڑکے کو شدید بخار اور بچہ موت کے منہ میں، اور جب اس کی سانس اکھڑنے لگی تو آپ نے اسے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ وہ بچہ تھا، لڑکا تھا، یعنی جوان تھا، وہ دیکھنے لگا اپنے والد کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے بات کی تو اسے کہا کہ ابا القاسم، جو کچھ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ مان جاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے جس پروردگار نے، اس کے لیے ساری تعریف ہے جس پروردگار نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم سے نجات دے دی۔ یہ تھی پھانسیاں، آخرت کے عذاب جو دنیا میں بھی تھے مشکل زندگیاں، اور آخرت کا عذاب بھی اللہ نے فرمایا انسانوں کے سر سے وہ چیزیں اتارتے ہیں۔ الذین آمنوا بہ، جو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی نا، الذین یتبعون، جو لوگ پیروی کرتے ہیں، اب انہی کی بات پھر آگئی، الذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ان پر یقین لائے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، جن کا یقین قائم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو رسالت کا منصب نہیں دیا جائے گا۔ ختم نبوت پر، اللہ پر، اس کی ذات پر، صفات پر، تقدیر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قبر پر، آخرت پر، ان سب چیزوں پر انہوں نے یقین اپنا مضبوط رکھا۔ وَعَزَّرُوهُ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ رہے، خوشی میں، غم میں، سکھ میں، دکھ میں، بیماری میں، صحت میں، ہر جگہ ساتھ رہے۔ اور وہ سب سے بڑا ساتھ رہنے والا جو کہ غار میں بھی ساتھ رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ آج بھی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں بھی دوسرا رہا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کے اس لفظ کے مستحق ہیں کہ وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے رفاقت، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا مجھ پہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور بخاری میں آتا ہے، ارشاد ہوا ہر ایک کے احسان کا بدلہ ہم نے دے دیا سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسانات، اس کا بدلہ تو اللہ اسے دے گا۔ علامہ اقبال نے جو کہا وہ کیا اچھی بات ہے، بار بار دہرائیں تو بھی جی نہیں بھرتا۔ انہوں نے کہا کہ امن الناس برمولائے ماں، وہ میرے آقا پہ سب سے زیادہ احسانات کرنے والی ذات یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، تو وہ لوگ تھے عزروہ، اللہ نے کہا انہوں نے رفاقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ونصروہ، اور انہوں نے مدد کی۔ سارے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آ گئے، مہاجرین بھی آ گئے، وہ رفیق تھے، اور انصار وہ نصیر تھے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور تابع ہوئے اس نور کے جو ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ نور اللہ کی کتاب، وہ نور قرآن کریم۔ اللہ نے قرآن کا بھی ذکر اس آیت میں کر دیا، نور اسے قرار دے دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کر دی، انصار کی بھی، مہاجرین کی بھی، ان کا اسلام پر جم جانا، اتباع کرنا احکامات خداوندی کا، اس کا بھی بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر دی، اور آخر پہ فرماتے اولئک هم المفلحون، یہ ہیں جو پہنچے ہیں مراد تک۔ قیامت کا ذکر بھی کر دیا، ان کی کامیابی کی بشارت بھی دے دی۔ کتنی جامع آیت۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق بنتا ہے امت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ حق بنتا ہے اس امت پر بھی، کیا پوری انسانیت پر، کہ انہوں نے ایسے ہزاروں سال کے دور کی بنیاد رکھی کہ اس کے بعد اب 1500 سال ہو گیا ہے اس بنیاد کے بعد، اور اب بھی دنیا ان کے طریقے، ان کے سلیقے اور ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں، کچھ ایسے جو جانتے ہوئے عمل کرتے ہیں علم کے ساتھ، اور کچھ ایسے جو بے اختیار اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج ان کے حق میں اچھے مرتب ہو رہے ہیں، وہ اس درخت کے پھل کھا رہے ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے اور جتنا بھی ان پہ صلاۃ و سلام پیش کیا جائے، ان احسانات کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری دنیا پر کی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگنا، ان پر سلام بھیجنا، یہ ہونا چاہیے تھا ایسے کہ اگر قبول ہو جائے تو گرجاں فشانم رواس، جان قربان کر دے اس خوشخبری پہ، تو حق بنتا ہے۔ وہاں بھی امت کا نفع، وہاں بھی فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ تم میری تعریف کر دو گے تو اس سے تمہارا کچھ نہیں ہوا، یعنی فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ 10 رحمتیں تم پر نازل کرے گا۔ ترمذی کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ اب خدا کی رحمتیں نازل ہوں انسان پہ، کم یا زیادہ، دیکھ لے کتنا وہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات سے بہت باخبر تھے اور کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرت عنده فلیصلی علیہ،
جس شخص کے سامنے میرا ذکر آیا پھر اس نے مجھ پر درود پڑھا، ومن صلی علیہ مرتن، جو ایک بار ایسے کرے گا، صلی اللہ علیہ بہا عشرن، اللہ اس عمل کے جواب میں اپنی 10 رحمتیں اس پہ نازل کرے گا۔ ایک جگہ آیا ہے وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ السَّيِّئَاتِ، نسائی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک جگہ آیا ہے 10 درجے جنت میں بلند ہو جائیں گے، ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے 10 خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ سب چیزیں ہیں، یہ انسان کو خود ہی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جتنا بھی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس کا فائدہ لوٹ کر انسان کو پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ ارشاد ہوا، جو شخص 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسلسل کوئی آدمی روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا رہے تو زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کو نفاق سے نجات مل جائے گی۔ بہت بڑا مرض ہے نفاق، اور تو کسی زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے وقتوں کو روتے تھے، ہمارے زمانے کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے، سب سے بڑا مرض اس وقت امت کا نفاق ہو گیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں رہا جہاں اس نفاق کا اثر نہ پہنچ گیا ہو۔ جھوٹ بولنے میں ذرا برابر شرمندگی نہیں ہوتی، وعدہ توڑنے میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وعدہ توڑا ہے یا نہیں توڑا، اور اسی طرح جتنی بھی نفاق کی خصلتیں تھیں وہ سب کی سب پائی جاتی ہیں، اگرچہ ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور اگرچہ افطاریاں بہت لمبی چوڑی کرتے ہیں، مگر نفاق پھر بھی جان نہیں چھوڑتا۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کو کہتے تھے کہ نمازی بڑھ گئے اور انسان کم ہو گئے۔ یہ ارشاد ہوا کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، نفاق اس انسان کی زندگی سے جاتا رہے گا، کبھی تو نکلے گا، کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر یہ خوشخبری جب دی گئی کہ ہم آپ پر جو سلام پیش کرے ہم اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، میں بھی خدمت میں حاضر تھا، حتیٰ کہ کھجوروں کا ایک باغ تھا وہاں تشریف لے گئے اور سجدے میں گر گئے، اور بہت لمبا سجدہ، اتنا طویل کہ خشیت ان تکون اللہ قد توفاہ، مجھے ڈر لگا کہ کہیں روح مبارک تو نہیں پرواز کر گئی، کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تو نہیں بلا لیا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، دیکھتا تھا، تو سر مبارک اٹھایا اور ارشاد ہوا، مالک یا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس لیے بے قرار ہوں، مضطرب اور پریشان ہوں کہ اتنا طویل سجدہ۔ فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا آپ کو ایک خوشخبری کی بات سنائیں؟ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آپ پر سلام پیش کرے گا، درود بھیجے گا، میں اس پر سلام بھیجوں گا، میں اس پر درود بھیجوں گا۔ من سلم علیک سلمت علیہ، جو آپ کو سلام کرے گا ہم اسے سلام بھیجیں گے۔ تو فسجدت للہ شکرن، میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا طویل سجدہ یہ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ درود کیا ہے؟ یہ اسی صلاۃ کا فارسی میں ترجمہ ہے۔ صلاۃ کہتے ہیں رحمت کو، صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں نا، تو صلاۃ کا مطلب ہے رحمت، یعنی رحمت کا مانگنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ میں اس بات کا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ صلی علی سیدنا محمد، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی مہربانی عنایات خدایا تیری ان کی قبر مبارک پر برسیں، ان کی ذات پاک پر برسیں۔ یہی صلاۃ جب فارسی میں آیا تو اس کو درود کہتے ہیں۔ وہی درود ہمارے یہاں ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو من صلی علیہ کا صلیت علیہ، جو آپ پر درود بھیجے گا، جو آپ پر صلاۃ بھیجے گا میں اس پر صلاۃ بھیجوں گا، جو سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔
ایک اور جگہ آیا ہے کہ 5 یا 4 آدمی ایسے تھے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور الگ نہیں ہوتے تھے، یعنی ہر وقت خدمت طیبہ میں کوئی نہ کوئی حاضر رہتے ہی تھا. یہ 4-5 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں اتنا طویل سجدہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو نہیں ہو گیا کہیں. تو فرمایا کہ میں نے اتنا طویل سجدہ اس لیے کیا کہ کتب اللہ لہ 10 حسنات، جو میری امت میں مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوائے گا اور اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. یہ ہے وہ چیز جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیکھ لی تھی. اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ درود مجھ پر پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 درجے جنت میں بلند ہو گئے، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھوا دی گئیں، 10 گناہ اس کے معاف کرا دیے گئے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، چہرہ مبارک پہ خوشی کے اثرات تھے. میں نے عرض کیا کہ آج آپ کے چہرہ مبارک پہ خوشی کے اثرات ہیں، بہت کھلا ہوا ہے چہرہ. تو فرمایا کیوں نہ ہو. رات ایک فرشتے نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آدمی آپ پر درود بھیجے گا ہم اس کے لیے 10 نیکیاں اللہ نے کہا لکھیں گے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے اور رفع لہ 10 درجات، اور ہم اس کے 10 درجے بلند کریں گے جنت میں. ورد علیہ مستحا، اور جتنا اس نے آپ پر بھیجا ہے اتنا ہم بھی اس کے لیے بھیجیں گے. اس کا یا تو مطلب یہ ہے کہ جتنا اخلاص اس کا تھا اتنی زیادہ ہماری طرف سے رحمت ہوگی. کہ یہ مطلب ہے کہ اگر وہ زیادہ کرے، 2 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، ہم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کریں گے. اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. جہاں مرضی دنیا میں بیٹھ کر پڑھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ والسلام اللہ نے اتنا ایک نظام بنایا ہے اور نسائی میں اس کی خبر آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ کے فرشتے وہ زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں. یبلغونی عن امتی السلام، میری امت میں کوئی بھی سلام مجھ پر بھیجتا ہے تو وہ فرشتے وہاں سے لا کر مجھے اطلاع دیتے رہتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن حبان میں بھی آتی ہے کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی دنیا میں یہ ہے کہ وہ گھومتے رہیں، پھرتے رہیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے کی کوئی علامت ظاہر ہوئی، کوئی خوشبو ہوتی ہوگی، کوئی چیز پتہ چلتی ہوگی فرشتوں کو، فوراً وہاں پہنچے، اس سلام کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے فلاں مقام پہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے، آپ پر سلام بھیج رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں مدینہ منورہ حاضری کے وقت کیا کیا چیزیں محسوس کی تھیں اور کیا کیا بشارتیں انہیں ہوئی تھیں، انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھ دیا الدر السمین کے نام سے. الدر السمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، یعنی جن لوگوں نے قصیدے کہے، جن لوگوں نے نعتیں لکھی، یا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر بڑا خوش ہوتے ہیں. تو جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے جتنی زیادہ کثرت سے یا جس اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، جتنی محبت سے، وہاں اتنی اس کی پذیرائی ہوتی، وہاں اتنا ہی اس کی حاضری لگتی ہے، توجہ مبارکہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. ما من احد یسلم علیہ، کوئی شخص نہیں ہے جو مجھ پر سلام بھیجے الا رد اللہ علیہ روحی، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جو حیات ہیں تو
وہ سلام کا جواب پیش کرتے ہیں، فرشتے یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب امتیوں کو دیتے ہیں۔ تو سلام پیش کرنا یہ اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اتنے منافع رکھے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اوصانی والدی، میرے والد نے مجھے نصیحت کی اور مجھے کہا بمواظبت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ سلام پیش کرتے رہنا، ہمیشہ درود پاک اس کا ورد رکھنا، بہا وجدنا ما وجدنا، دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے پایا ہے اسی کی برکت سے پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت ہی برکتوں کا باعث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنا، اس کی برکتیں، اس کی عنایات وہ بھی کچھ تھوڑی نہیں۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے محبت انسان کے حسن خاتمہ میں اس کو خاص دخل ہے۔ ایمان کی جو موت آتی ہے اس میں بڑا دخل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ محبت کو، اور جتنا درود شریف پڑھتا رہے گا اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا، یہ جنت میں 10 درجے بھی بلند نہ ہوتے، یہ 10 نیکیاں بھی نہ ملتی، 10 گناہ بھی معاف نہ ہوتے۔ تو چاہنے والوں کے لیے، عشاق کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے اور مر مٹنے والوں کے لیے ترمذی کی وہ روایت ہی کافی ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس درود پاک کے پڑھنے میں کچھ بھی نہ ہوتا تو بس یہ ایک حدیث کافی تھی، عقل مند آدمی کے لیے معمولی بات کافی ہوتی ہے، اور احمق کے لیے گھنٹوں کے واز بھی کافی نہیں ہوا کرتے۔ چاہنے والوں کے لیے، مر مٹنے کے لیے ایک ہی یہ حدیث ترمذی کی، ابن حبان وغیرہ کی کافی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے تھے، جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا رہا قیامت میں اتنا ہی قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوگا۔ محبت ہو تو دل میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا رہے گا ہم اس کو اپنے زیادہ وہاں پر قریب پائیں گے، اللہ تعالیٰ زیادہ قریب وہاں رکھے گا۔ یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے کہ حشر کے میدان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے خدا کی رحمت بے پناہ جہاں برستی ہوگی وہاں پر جانا اور وہاں پر داخلہ اور وہاں قرب نصیب ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ امت کثرت سے ان پر درود پڑھتی رہے، سلام پیش کرتی رہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا علی من الصلاۃ کل یوم الجمعہ، دیکھو جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ فإنہ مشہود، یہ دن ایسا ہے جمعے کا کہ اس میں خدا کے فرشتے رحمت لے کے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، خدا کے فرشتے رحمت کے زیادہ نازل ہوتے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر سلام اور درود بھیجے مگر جب وہ فارغ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کے جملے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حتی یفرغ منہا، جو ہی وہ فارغ ہوتا ہے، اور عزت علیہ صلاتہ، میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کا سلام۔ قلت وبعد الموت یا رسول اللہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کیسی اچھی بات پوچھ لی، وہ نہ پوچھتے تو کون پوچھتا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو تعلیم کا ذریعہ بنے ہیں، انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وجہ سے امت کو یہ احادیث پہنچی ہیں،
اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچی ہے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وفات کے بعد کیا منظر ہوگا؟ ارشاد ہوا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے بھئی زمین پہ اس بات کو کہ زمین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھا جائے، ختم کر دے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو ارشاد کیا ہوا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پہ درود بھیجو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو کثرت سے مجھ پر درود پیش کیا کرو۔ دیکھو میری امت جو ہے فإن صلاۃ امتی تورد علی فی کل یوم جمعہ، جمعے کے دن مجھ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا آپ کی امت نے آپ پر سلام پیش کیا ہے۔ فمن کان اکثرہم علی صلاۃ، جو شخص مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا کان اقربہم منی منزلۃ، وہ قیامت میں زیادہ میرے قریب رہے گا، اس کا گھر، اس کی منزل، اس کا ٹھکانہ ہمارے زیادہ قریب رہے گا۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف کا پڑھنا بھیجنا یہ زیادہ خدا کی رحمت کو کھینچنے کا باعث بنتا ہے، اس سے زیادہ خدا کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چونکہ یہ بات سنی تھی نا کہ ارشاد ہوا تھا کہ سب سے زیادہ میرے قریب قیامت میں ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجتا رہا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا الصلاۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کو پڑھو تو دیکھو اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کرنا۔ فإنکم لا تدرون، تمہیں کیا خبر، لعل ذلک یعرض علیہ، ممکن ہے تمہارے یہ الفاظ ان کے سامنے پیش کیے جائیں، یعنی اگر اللہ قبول کر لے اور تمہارے اخلاص محبت کو اللہ تعالی قبولیت کا درجہ دے دے تو پھر جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں ہمیں سکھایا اور کہا کہ یہ کہا کرو اللہم اجعل صلواتک ورحمتک، اے اللہ اپنی خاص مہربانیاں عنایات اور اللہ اپنی رحمتیں و برکاتی کا اور اللہ اپنی برکتیں علی سید المرسلین، اللہ اس ہستی پر بھیج سید المرسلین جو تمام رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا ہیں، امام المتقین، اور اللہ وہ متقی لوگوں کے امام ہیں، وہ خاتم النبیین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری نبی ہیں، محمد عبد کا و رسول کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، امام الخیر، اچھائی کے جتنے کام اس دنیا میں ہیں اللہ سب کی امامت ان کے ہاتھ ہے، وقائد الخیر، اور جتنے بھی اچھائی کے کام ہیں دنیا میں ان کی قیادت کرنے والے وہ ہیں، ورسول الرحمہ، اور اللہ وہ رحمت کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم ابعث مقاما محمودا، اے اللہ انہیں مقام محمود جنت میں قیامت میں عنایت فرما، یغبطہ بہ الاولون والآخرون، اے اللہ ایسا مقام عنایت فرما قیامت میں حشر کے میدان میں کہ ان سے پہلے جو انسان گزر گئے دنیا میں اور ان کے بعد جو آئیں سب کے سب رش کریں اس ہستی پہ، اللہ اپنا ایسا قرب اور ایسا بڑا مقام دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے وہ پورا درود شریف جو ابن ماجہ میں آیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ ہیں وہ الفاظ جن میں عقیدت، محبت اور انتہائی ادب اور احترام پایا جاتا ہے۔ اتنے اچھے الفاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں سلام بھیجتے رہا کرو، درود پڑھتے رہا کرو۔ کیوں؟ لا تدرون لعل ذلک یعرض علیہ، تمہیں خبر نہیں ممکن ہے اللہ اس کو قبول کر کے کسی دن تمہارے یہ الفاظ ان کے سامنے پیش کر دے کہ آپ کے گناہ گار امتی، لیکن دیکھیے آپ کو کتنے بڑے الفاظ کے ذریعے یاد کرتے ہیں۔